تھوڑی سی نزدیک کر، بالکل اور نزدیک کر، بس ٹھیک، اچھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 11، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں آپ سورۃ الاخلاص، اسی طرح گرامر میں فعل ماضی کے کچھ اور صیغے پڑھیں گے، ضرب، سمع، علم، عمل، اور کچھ نکات تعلیم بھی ہے۔ آج کے سبق میں آپ 16 نئے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 1966 بار آئے ہیں۔ سورہ اخلاص چونکہ آپ نے پڑھنی ہے، پہلے اس کا تعارف دیکھیں۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے، یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ نام اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی 4 لائن ڈیفینیشن وہ سورۃ الاخلاص میں بیان ہوئی ہے۔ 4 لائن ڈیفینیشن۔ اگر کوئی بھی دنیا کا بندہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو ہم دیکھیں گے اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اترتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ رب نہیں ہے۔ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے بھی عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یہ سورہ جو ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اگر پورے قرآن کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 3 حصوں میں تو ایک حصے کے برابر کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے ثواب میں۔ نکات، اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، 3 بار پڑھنا مغرب اور فجر کے بعد۔ اگر آپ مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ایک قرآن کا ثواب الحمدللہ، اور فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو بھی ایک قرآن کا ثواب۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو 2 نمازیں یہ ہو گئیں، باقی 3 بچ گئیں، ایسے ہی 3 میں 1، گویا کہ ایک دن میں آپ 3 میں 1/3 کتنا ہو گیا؟ 1۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ مغرب اور فجر میں 1 اور پھر 3 یہ بن گئے 3 قرآن کا گویا کہ آپ ثواب لے سکتے ہیں اگر آپ صرف اس ذکر کو اچھے طریقے سے کرتے رہیں تو رمضان ہے، رمضان میں انشاءاللہ ثواب جو ہے یہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ یہ معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں قل، میرے ساتھ پڑھیں، قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے۔ قل، یہ قرآن کریم میں 332 مرتبہ اس سے بھی زیادہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ قل۔ آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں قالا، کیا جی؟ قالا۔ قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اس نے کہا۔ ایک ہے قالو، ان سب نے کہا۔ قالو، یہ جس طرح ہم نے فعل ماضی کی گردان دیکھی ہے، قالا اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی طریقے سے قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ جی
ہوا وہ اللہ اللہ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. احد ایک، اکیلا. ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. احد ورڈ یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بقیہ واحد یہ استعمال ہو جاتا ہے کسی اور کے لیے بھی، لیکن احد لفظ جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی. ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہے. صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس جگہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا. حقوق میں ایک ہے، پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے. اختیارات میں ایک، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جی. اسباق قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اس کی عبادت کی توفیق دے. نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے. اس طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا کرتے رہیے. قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. قل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل کہہ دے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے. جی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. پڑھے جی. اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے. الصمد بے نیاز ہے. الصمد بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. نمبر دو، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا الصمد بے نیاز ہے، یعنی اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ ہی اس کو کس چیز کی طلب ہوتی ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو بھی پڑھی. اب اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، آپ کے ارادوں کو پرکھ رہا ہے. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، اور پھر جتنی مخلوقات ہیں، چونٹیاں ہیں اور مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے جانور، جتنی بھی چیزیں، سب کی باتیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سب کی. تصور کیجئے. سبحان اللہ. اللہ الصمد، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. جی. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم، اور نہ یولد، وہ جنا گیا. لم یلد، نہ اس نے جنا. ولم، اور نہ یولد، وہ جنا گیا. لم یلد did not. لم یلد مطلب did not. ٹھیک ہے جی. نہیں، یعنی اس نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے لن. کیا ہوتا ہے؟ لن. اس کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ، یہ ایسا نہیں کرے گا. لم کا مطلب ہے اس نے ایسا نہیں کیا. ڈڈ ناٹ یعنی اس نے ایسا نہیں کیا. اور لن کا مطلب کیا ہے کہ ول ناٹ، وہ ایسا نہیں کرے گا. جی. لم یلد، اس نے لم نہیں، یلد اس نے جنا. والد والدہ والدین اولاد ولادت میلاد. ٹھیک ہے. یہ یلد والد، دیکھیے یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں. یلد والد والدہ والدین تو جننے سے ہے. ٹھیک ہے. ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا. واو اور لم، نہ ہی یولد وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، ایکٹیو وائس ہے. یولد وہ جنا گیا، یہ کیا ہے؟ پیسو وائس ہے. یعنی یہ فعل معروف ہے، یہ فعل مجہول ہے. اردو زبان میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. جی. لم یلد، جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ تھکتا نہیں، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو کوئی باپ ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں.
اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جب آپ یہ آیت پڑھیں تو لوگوں کو یعنی عیسائیوں کو خاص طور پر یہ آیت پہنچانے کا جذبہ رکھیں کہ بھائی ان کا یہ عقیدہ غلط ہے تو ہمیں ان کو سمجھانا ہے. جی ولم یکن لہو، ولم یکن واو اور لم نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، تو یہ پھر لہو ضمیر آ گئی، لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا. ٹھیک ہے جی. کفواً ہمسر، احد کوئی ایک. جی میرے ساتھ پڑھیں، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جی اس کا، اس کے لیے مثال، لکم دینکم ولی دین. جی یہ لہو میں نے آپ کو بتا دیا، لہو لہم لکا یہ ساری استعمال ہوتی ہے. کفواً ہمسر برابری کرنے والا، کفواً کہتے ہیں جو برابری کرنے والا ہو کسی کو، تو اس کی کوئی برابری کر نہیں سکتا. قل هو اللہ احد، احد ایک، صرف اللہ کے لیے، کوئی ایک منفی معنوں میں. ٹھیک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں. جی دل میں اس کی عظمت ایسے چھا جائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے میری؟ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا، اے اللہ تم میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. جی محبت سے بار بار پڑھیے. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی، یعنی اس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، اس سورت کی محبت ہی تمہیں جنت میں داخل کروا دے گی. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہم کو اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں. محبت سے بار بار پڑھیں. پہلا مشورہ تو یہی ہے. اگر کس شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے افیسر یا تاجر وغیرہ ہو، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ضرور ذکر کرے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں، میرے بھائی فلاں افیسر ہیں وغیرہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا ہے. وہ ہم سے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے. ایک ماں سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت سے بار بار پڑھیے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. الحمدللہ. جی اب ہم آتے ہیں گرامر کے پورشن کی طرف، جس میں فعل ماضی کے ہی ہم نے کچھ سیغے پڑھنے ہیں، ضربا، سمیع، عالمہ. اس سے پہلے آپ میرے ساتھ گرامر دہرائیے ٹی پی آئی کے ساتھ، کس طرح ہم نے پڑھنا ہے اس کو. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے. جی فعل ماضی جو ہو گیا، آج کا سبق کیا ہے جی؟ ضربا، سمیع اور عالمہ. ضربا اس نے مارا، سمیع اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. ضربا اس نے مارا. ضرب کہتے ہیں مارنے کو، ٹھیک ہے، ضرب کہتے ہیں. اور ضربا مثلا، جب یہ اس طرح ورڈ آئے، ضربا مثلا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی. یعنی ضربا اس نے مارا، مثلا مثال کو، مثال کو مارا، کیا مطلب؟ یعنی مثال بیان کی. ٹھیک ہے. ضربا مثلا یہ عربک میں جب اس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی. ویسے مطلب ہوتا ہے مارنا. جی اب ضربا اس نے مارا، اب فعل ماضی کی گردان کس طرح کریں گے؟ ضربا، زارا،
بو، ضرب تا، ضرب تو، ضرب تم، ضرب نا. دیکھیں پہلے دو تو ویسے ہی ہیں، ضربا اور ذرا بو. آگے میں نے آپ کو یاد کروایا تھا تا تو تم نا، تا تو تم نا. دیکھیں زاد را با ویسے کہ ویسے ہی تا لگا دیا تو تا، تو نے مارا، آپ نے مارا. اگر میں نے تو لگا دی، یہ دیکھیں تو کیا ہو گیا، زاد را با ویسے ہی میں نے مارا. ٹھیک ہے، تم لگایا تو آپ نے مارا، اور زارابا کے بعد ہم نے نہ لگایا تو ہم نے مارا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے پوچھوں حل زارابا، کیا اس نے مارا؟ تو جواب آپ کہہ بھی سکتے ہیں نعم ضربا اس نے مارا، اور کہہ بھی سکتے ہیں ما ضربا اس نے نہیں مارا. حل ضربو ما ضربو، you can say ما ضربو and also you can say نعم ضربو. ٹھیک ہے جی ہاں، انہوں نے مارا اور انہوں نے نہیں مارا، دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں. حل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ جی حل ضربتا، کیا آپ نے مارا ہے؟ بتاؤ بھائی. جی ما ضرب تو میں نے نہیں مارا. ٹھیک ہے. حل ضرب تم، کیا آپ سب نے مارا ہے؟ ما ضربنا. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں مارا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تا کا جواب تو میں اور تم کا جواب نا میں ہوگا. جب حل ضرب تا کہا جائے تو آپ نے کہنا ہے ما ضرب تو، یعنی میں نے نہیں مارا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا ما ضرب تا، تو نے نہیں مارا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہو جائے گا تو نے نہیں مارا. آپ نے کہنا ہے ما ضرب تو، تم کا نام ہے جواب دینا. جی کرنے والا ہو تو زیدن آئے گا، جیسے پیش آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی پیش استعمال ہوگی، جس طرح کل بھی ہماری بات ہوئی تھی. کوئی کام کرنے والا ہو یعنی فاعل ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا، لفظ کے آخر میں کیا ہوگی، پیش استعمال ہوگی، دو پیش یا ایک پیش. ٹھیک ہے، اور جس پہ کام ہوا ہو آبجیکٹ مفعول، تو اس کے لیے کیا ہے، دو زبر آئیں گی یا ایک زبر آئے گی آخر میں، دو زبر یا ایک زبر. ٹھیک ہے جی. اگر الف لام آ جائے تو پھر ایک زبر آئے گی، اگر الف لام نہ آئے تو دو زبر. اسی طرح ہی اگر الف لام آ جائے تو ایک پیش، اگر الف لام نہ آئے تو دو پیش. جی اب میں پوچھتا ہوں حل ضرب زیدن، کیا اس نے زید کو مارا ہے؟ تو آپ کے ما ضرب زیدن، بھائی اس نے زید کو نہیں مارا. اب اگر میں کہوں حل ضرب زیدن، تو اس کا کیا مطلب ہوگا، کیا زید نے مارا ہے؟ بات سمجھتے ہیں آپ، کیا زید نے مارا ہے. اگر میں کہوں حل ضرب زیدن، کیا اس نے زید کو مارا ہے؟ حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا ہے. حل ضرب زیدن، کیا اس نے زید کو مارا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زید کی پٹائی ہوئی ہے یا زید پٹائی کرنے والا ہے. جی حل ضربو زیدن، کیا انہوں نے زید کو مارا ہے؟ جی ما ضربو زیدن، انہوں نے زید کو. حل ضرب، اچھا پھر انہوں نے نہیں مارا تو پھر حل ضربت زیدن، کہ تو نے مارا زید کو؟ وہ کہتا نہیں جی ما ضربت زیدن، اس سے قسم اٹھوا لیں کہ میں نے زید کو نہیں مارا. جی حل ضربتم زیدن، کیا آپ نے زید کو مارا ہے؟ پھر سب نے. جی ما ضربنا زیدن، ہم نے زید کو نہیں مارا. جی سمع، اس نے سنا. ٹھیک ہے، سمع اس نے سنا. جی سمع، یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نماز میں. سمع اللہ، اللہ نے. اب دیکھیں پیش ہے نا اللہ کے، ایک پیش ہے یا دو پیشے ہو تو کیا مطلب ہے، کام کرنے والا. سمع سنا، اللہ اللہ نے، لمن اس شخص کو، حمیدہ جس نے تعریف کی، ہو اس کی. اب یہ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا، یہ وہی ہے. جی سمع، اس کی اب گردان کریں. سمع اس نے سنا. جی سمع، سمعو، سمعت، سمعت، سمعتم، سمعنا. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے سنا. اب میں پوچھوں حل سمع، کیا اس نے سنا؟ نعم سمع، جی ہاں اسے. حل سمعو، جی جواب دیں آن لائن بھی اور آپ بھی. جی حل سمعت، ویری گڈ. نعم سمعت، تو تا کا جواب تو میں. جی حل سمعتم، اور اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ کے ما سمعنا. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں سنا، بس ٹھیک ہے نہیں سنا. ٹھیک ہے، اگر سنا ہے تو کہہ دیں کہ ہم نے سنا. جی اب دیکھیں کرنے والا ہو تو القرآن پیش آئے گی. اب ایک پیش کیوں آئی، الف لام آ گیا. اگر الف لام نہ آئے تو قرآن آئے گا. اگر قرآن کو ہم نے ترجمہ کرنا ہے، ایک ہے ترجمہ قرآن نے ترجمہ ہوگا پیش کا، اور کو ترجمہ کیا ہوگا، زبر کا. القرآن آبجیکٹ. جی اب میں کہوں حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا، یعنی قرآن کو سنا.
हल समी अल कुरान, क्या उसने कुरान को सुना, मतलब क्या कुरान सुना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ हल समी अल कुरान नू, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या कुरान ने सुना, तो ये रोंग है। क्या कहना है हमने, क्या उसने कुरान को सुना, ये नहीं कहना हल समी अल कुरान नू, हल समी अल कुरान ना, नाम समी अल कुरान, जी हाँ उसने कुरान सुना। हल, जी अब जवाब दें, हल समी अल कुरान, हल समिअतल कुरान, वेरी गुड, नाम समिअतुल कुरान, हल समिअतुमुल कुरान, जी नाम समिअना, आलिमा, जी फेल माजी परफेक्ट टेंस, आलिमा उसने जाना। अब गर्दान करें जी, आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, यानी हमने जाना। अब अगला क्या है, आमिला, उसने अमल किया, ठीक है। अब अमल किया क्या है, आमिला, जाना आलिमा, अमल किया आमिला, ठीक है। अब देखें, आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब। अब सूरतुल अस्र किसको आती है, जी जी सुनाए, जबरान सुना। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए। अब आमिलू, ठीक है, उन्होंने अमल किए, समझ आ गई। और कुरान में आता है मन आमिला सालिहन, जिसने अमल किया, ठीक है। तो आमिला अब वाहिद है और आमिलू सूरत अल-अस्र में क्या है, जमा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सबक ग्रामर का कंप्लीट हुआ। निकात तालीम क्या है, आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो 1 घंटा बाद 70% आप भूल जाएंगे। जी अगर आप 1 घंटा बाद दोहरा लें तो वो 1 दिन तक आपको याद रहेगा, 1 दिन बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे, ठीक है, बात समझ आई। अगर आप 1 दिन बाद दोहरा लें तो आपके ज़हन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा, मगर 1 हफ्ता बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप 1 हफ्ता बाद दोहराएंगे तो आप 1 महीने बाद, 1 महीने तक आपको याद रहेगा, लेकिन 1 महीने बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। जी अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने तक याद रहेगा लेकिन 6 महीने बाद आपको 70% भूल जाएगा, जी। इसलिए दोहराते रहे, 6 महीने बाद अगर आप दोहरा लेंगे, फिर 1 साल बाद दोहराएंगे, तो फिर ये आपकी चीज जो है परमानेंट आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगी, ठीक है। हम बस एक मरतबा ही पढ़ते हैं, जैसे हम इमाम बुखारी हो और हमें ये चीज़ भूलेगी नहीं। तो इमाम बुखारी या जितने भी हमारे इमाम थे, मुज्तहिदीन थे, वो अपने प्रैक्टिस की वजह से मशहूर थे। वो प्रैक्टिस करते थे, वो एक दिल लगा के रखते थे एक चीज़ के साथ, बार बार उसको दोहराते थे, और फिर यानी कि उनके हाफजे का ये आलम था। हम ये समझते हैं कि बस हाफजा खुद ब खुद ही बन जाएगा। जी अगर नहीं भूलना चाहते तो 1 घंटे बाद दोहराएं, फिर 1 दिन बाद दोहराएं, 1 हफ्ते के बाद दोहराएं, 1 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपने 131 अल्फाज सीख लिए हैं, ठीक है, जो कि कुरान करीम में 30,797 बार इस्तेमाल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि आपने 30,000 अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज सीख लिए, यानी तकरीबन 31,000। और हमने जाना यहाँ तक है अपने इस कोर्स में, 40,000 तक तकरीबन जाना है, तकरीबन 10,000 अल्फाज रह गए हैं, और टोटल अल्फाज कितने हैं, 78,000 है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप थके ना, मांद ना पड़ें, अपने आप को चुस्त करें, और जितनी मिस्टेक्स आप से हो गई हैं, या जितने कोर्स आप नहीं ले सके, जितने लेसन नहीं ले सके, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से लें, और जो शीट्स आपको सेंड की जाती हैं उनको हल करने की कोशिश करें। इसी तरह जो आपको वोकैबुलरी शीट दी गई है उसको साथ साथ दोहराते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।